بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گرما گرم خبریں، 190 ملین کا فیصلہ، اور یہی نہیں، کیا امریکی دباؤ عمران خان کو رہائی دلا دے گا؟ اس سے بھی آگے چلیں تو اڈیالہ جیل کا ایک خصوصی ٹیم نے دورہ کیا۔ وہ کون تھے؟ مذاکرات کے NRO۔ یہ کیا فلسفہ ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا آپ سے۔ اور یہ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کس طرف اور کیا رخ اختیار کر رہا ہے؟ کیا مذاکرات بغیر شرائط کے ہوں گے یا شرائط کے ساتھ ہوں گے؟ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، 190 ملین کیس، جو نیب کے وکیل تھے امجد پرویز، انہوں نے اپنی بحث، اپنے دلائل مکمل کر لی اور بہت سی دستاویزات بھی پیش کر دی۔ اب عدالت نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی طرف سے جتنی باتیں ہیں وہ آج مکمل کی جائیں۔ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں ہو سکا کہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہو جاتا ہے تو فیصلہ محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن 190 ملین کا فیصلہ اب دنوں میں آئے، گھنٹوں میں آنے والا ہے، اور اس میں ایک بڑا پھندا جو ہے گلے میں پڑتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ہے نا نیب کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہیں بہت سی دستاویزات دی اور انہوں نے ثبوت دیا کہ جناب زمین پہلے ٹرانسفر ہوئی، پیسے پہلے آئے یہاں جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اور معاہدے سب بعد میں ہوئے، کابینہ سے اجازت بعد میں لی گئی، یہ ساری چیزیں کاغذاتی طور پر دستاویزات کے ساتھ انہوں نے ثبوت پیش کر دیا۔ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بہت سخت معاملات ہیں، اور اس میں بھی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ فرح گوگی ہوں یا زلفی بخاری، ان کو زمین پہلے دے دی ملک ریاض نے، معاملات بعد میں ہوئے، ٹرسٹ بعد میں بنا، پہلے ٹرسٹ کے نام پہ زمین ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تو بالکل آپ یا لے مین کو بھی، یعنی عام آدمی کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، وہ ان کی بات ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ فیصلہ بھی جو کابینہ سے لیا گیا ہے، ایک تو دکھایا نہیں گیا، بند لفافے میں لیا گیا، دوسرا جو شہزاد اکبر سے معاہدہ ہوا، جو چیز ہوئی وہ بھی بعد میں ہوئی، سارے معاملات بعد میں ہوئے، اور پیسے جو پہلے آ گئے اور برطانیہ سے، اور آتے ہی سپریم کورٹ چلے گئے، ایک پلان کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت۔ اب بات کرتے ہیں مذاکرات کی۔ مذاکرات کا بڑا شور ہے۔ مذاکرات پہلے کہتے تھے ہم کریں گے طاقتوروں سے، اب مذاکرات کر رہے ہیں، اسمبلی فلور سے ہوگی بات۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اسپیکر صاحب کے پاس جائیں اور مذاکرات شروع کرتے ہیں، اور غیر مشروط شروع کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے 2 شرطیں لگا دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سردار ایاز صادق نے بھی کہا میرے دروازے حکومت اور اپوزیشن کے لیے بالکل کھلے ہوئے، جس وقت آنا چاہے انہیں کھڑکانے کی بھی ضرورت نہیں، سیدھا ہی کنڈی نہ کھڑکا بے لیا، سیدھا ہی اندر آ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کیونکہ معاملات کو سیدھا کرنا ہے، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھیں، جو ماضی کے بیانات ہیں مذاکرات کے حوالے سے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت کے ہوں چاہے بعد کے ہوں، وہ کہتے ہیں مذاکرات تو ہوتے ہیں NRO کے لیے۔ تو کیا اس وقت حالات ایسے ہو گئے کہ عمران خان اور ان کے دوست جو ہیں وہ عمران یا ان کے ساتھی، ان کے رہنما، وہ NRO چاہتے ہیں؟ علی محمد خان نے کہا تھا کہ غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل مذاکرات کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ شیر افضل مروت بھی بڑا بول رہے ہیں مذاکرات کے لیے، جو یہ کہتے تھے طاقتوروں سے مذاکرات۔ اب حکومت جو چور ڈاکوؤں کی تھی اس کی طاقت مان لی انہوں نے، اسے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم بھی خوش ہیں، ہونے چاہیے، ہم نہیں اس کو کوئی بات کرتے، لیکن بہرحال 2 شرطیں لگا دیں عمران خان صاحب نے۔ ایک تو ویٹو پاور ہے ان کے پاس، چاہے وہ 5 رکنی ہو چاہے 7 رکنی ہو، جتنی بھی کمیٹی ہے، حکومت بھی اپنی کمیٹی بنا رہی ہے، لیکن انہیں 2 شرائط عائد کر دی، مشروط کر دیے۔ ایک کیا؟ ایک یہ تمام قیدیوں کو رہائی لازمی۔ اب بتائیں کیسے؟ جن کے مقدمات عدالتوں میں، کیسے کوئی کر سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر سے، اسے کیسے ختم کر دے گا؟ یعنی وہ چاہتے ایک دم ختم کر دیا، سب کو رہا کر دیا، یعنی میں نے بھی رہا کرو، باہر کڈو اڈیالہ جیل سے۔ تو NRO ہی ہو گیا نا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے مخالفین کی یہ NRO ہی ہے، اور کیا ہے؟ اچھا، دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی اور 26 نومبر دونوں دن لاشیں گری، لہٰذا اس کا جوڈیشل انکوائری بنے، اس کی کمیٹی بنے، انکوائری کمیشن بنے، جوڈیشل انکوائری کمیشن، اور اس میں 3 سینئر ججوں کو شامل کیا جائے، کیونکہ 2 ان کے اپنے، ایک مسعود علی شاہ صاحب، ایک منیب اختر صاحب، وہ عمران دار ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ 2 وہ ہوں گے، ایک کون ہوگا، ایک
چیف جسٹس صاحب ہو جائیں گے یا کوئی اور ڈال لیں تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، 2-1 کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہ بھی حکومت میرا خیال نہیں کرے گی۔ حکومت کہتی ہے غیر مشروط بات کرو، حکومت کوئی شرط نہیں لگا رہی، حکومت صرف ایک شرط رکھ رہی ہے، اس نے وہ بھی اخلاقاً بات کی ہے کہ گارنٹی کون دے گا کہ جو بھی ہم طے کریں گے وہ عمران خان صاحب مان لیں گے، اسے ویٹو نہیں کریں گے۔ تو معاملات گڑبڑ ہیں۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اب امریکی دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ ان کی لابنگ فرم پہ بڑے پیسے خرچ ہوئے، انہیں بڑی محنت کی ہے، سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے ان کا، تو ان کا خیال ہے کہ وہ جو رچرڈ گرینل ہے نا وہ ان کا ساتھ دیں گے، وہ جو ہم جسم میں رستے ہیں، اور ان کی عمران صاحب کی کہتے ہیں دوستی بھی کہنے والے کے۔ اب ان کی قدر مشترک میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ جانیں لوگ جانیں کیا ہے، لوگ اپنے آپ کہیں گے، سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ انہوں نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ لیکن کام ہے یہ، وہ جو لابنگ فرمز خریدی تھیں، اور الحمدللہ اس کی پہلی جو سب سے پہلی خبر دی تھی وہ میں نے بریک کی تھی کہ لابنگ فرم خرید لی، جس وقت یہ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، امریکہ کو کہتے اس نے حکومت گرائی، میں نے کہا تھا نہیں لابنگ فرم خرید لی، یہ آن ریکارڈ موجود ہے، تو ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ لیکن میں چھوٹی پارٹی ہوں، لہٰذا شاید وہ کہتے ہیں نا کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، نہ سنیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ مذاکرات جس کو وہ خود کہتے تھے کہ مذاکرات کا مطلب ہے NRO، تو اب حکومت کہہ رہی کہ بھاجی یہ NRO مانگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کب NRO مانگا، تو اب آپ خود سمجھ لیں، اس کا بھی فیصلہ آپ ہی کریں، میں نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں وہ جو ریفارمز کمیٹی ہے جیلز کی، اس میں ایک گئے ہیں، وہاں معائنہ کیا، اس کے بارے میں چیف جسٹس کو رپورٹ دیں گے، اور ریفارمز کے حوالے سے وہ آئیں گے، سب کچھ ہی ہوگا، اور اس کی رپورٹ تیار ہوگی، تجاویز دیں گے، سب کچھ ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں، پہلا معاملہ ہے 190 ملین کا، اور دوسرا ہے معاملہ مذاکرات کا۔ نہ 190 ملین سے بچتے لگ رہے ہیں، اور نہ ہی مذاکرات مکمل ہوتے لگ رہے ہیں، یعنی اپنی منزل تک حکومت جتنی مرضی سیریس ہو جائے، لیکن جب وہ جو 2 شرائط رکھ دی عمران خان صاحب نے وہ تو وہ نہیں مانیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں سول نافرمانی، تو یہ کارڈ بھی انہیں استعمال کرنا ہی پڑے گا سول نافرمانی کا، کیونکہ حکومت ایڈی آسانی نال منن تیار نہیں، حکومت اس وقت بڑی مضبوط ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا چاچو نو معمولی نہ لو، لائٹ نہ لو، چاچو اس ویلے نواز شریف سے بھی اگے نکل گیا، نواز شریف بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا جو ان کا قائد ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں۔ تو حالات اور واقعات جو ہیں وہ سیاست میں بدلتے رہتے ہیں، کم اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، مذاکرات سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پہلے مذاکرات کے خلاف تھے، اب مذاکرات کے حامی کیوں ہوئے؟ اس لیے حامی ہوئے کہ جناب حالات بگڑ رہے ہیں، جنرل فیض کا فیصلہ بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا جو ہے فیلڈ کورٹ مارشل کا وہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے 190 کا آ گیا تو پھر کی بڑھے گا جناب، اس میں بھی ان کو گھسیٹا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے شواہد موجود ہیں، تو معاملہ اس حد تک بگڑ گیا ہے۔ تاہم ہم تو دعا گو ہیں کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور پارلیمنٹ سے اچھا کوئی معاملہ کوئی پلیٹ فارم دوسرا نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آفر دی، جا کے بیٹھیں، بات کریں، اور مشروط نہ کریں، مشروط کریں پاکستان سے، پاکستان کی جمہوریت سے، پاکستان کی سیاست سے، کہ جناب اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، استحکام رہنا چاہیے، اور ہم سب مل کے اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے آج آپ اقتدار میں کل ہم ہو جائیں گے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی لکھا کے نہیں آ سکتا کہ جناب میرا اقتدار پکا ہے، جو پکا کریں کوئی کہتے ہیں وہ شام میں دیکھ لیں، وہ بھی گھر چلے گئے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔